صحابہ کی بھی زندگی دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو میں آپ کو سینکڑوں واقعے سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. صحابہ کی زندگی سے چیدہ مثالیں دیتا ہوں. ابوبکر صدیق لیتے ہیں ہم رضی اللہ عنہ، خلیفہ ہے، تقریباً 2.25 سال کی خلافت ہے، خلیفہ ہے. رات میں اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور راتوں کو جا کر خدمت کر رہے ایک بوڑھی نابینا عورت کی. سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد کون ہے؟ ابوبکر صدیق. یہ رات میں جا کے یہ کام کرتے ہیں. اس کو تو ہم نے سوشل ورک، فلاں جماعت کا کام ہے، فلاں تنظیم کا کام بول کے سب ان کے حوالے کر دیا. یہ قرآن و سنت سے دیا گیا حکم ہے جو اسلاف نے سب سے زیادہ سمجھا اور ابوبکر صدیق نے سب سے زیادہ اس کو سمجھا. کیونکہ امت کے اندر سب سے زیادہ علم والی شخصیت اللہ کے رسول کے بعد کون تھی معلوم آپ کو؟ ابوبکر صدیق ہی تھے. سب سے ہمت والی شخصیت کون تھی معلوم آپ سب کے بعد دنیا میں؟ ابوبکر ہی تھے. علم میں بھی آپ سب سے آگے تھے اور راتوں کو جا کر خدمت کر رہے ایک بوڑھی نابینا عورت کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سے صحابی تھے جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے؟ بتائیے. سیکنڈ کون تھے جو ان کے پیچھے تھے، ہر کام میں ان سے آگے جانا چاہتے تھے؟ کمپٹیشن اچھے لوگوں کا اپنے سے اور اچھے لوگوں سے ہوتا ہے، تو ان کے پیچھے ان کے کمپیٹر کون تھے معلوم؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. ابوبکر کے انتقال کیا تھا تو عمر پوری زندگی جاتے رہے اس کی خدمت کے لیے. چونکہ ظاہر سی بات ہے نیکی میں دوسرا آدمی تو چھوڑنا نہیں. ان کی زندگی سے 2 چھوٹے واقعات سناتا ہوں، بات خاتمے کی طرف جاری ہے، ختم ہو رہی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سوشل ورک. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، رات ہے، مدینہ بند ہے، دارالحکومت ہے، اٹیکس کا ڈر ہے دشمنوں کی، ڈورز کلوزڈ، راستے بندے، باہر جاتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں، چھپ کر دیکھتے ہیں لوگوں کے حالات کیا ہے. ایک جگہ جاتے خیمے میں، ایک عورت بیٹھی ہے، رات میں لوگ ٹینٹ لگا کے رہتے تھے، خیمے میں رو رہا ہے اس کا بچہ اور وہ برتن میں کچھ ابال رہی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیا کر رہی ہو، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یہ بھوکے ہیں، راستہ بند ہو گیا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، اب صبح فجر کے بعد داخلہ ہوں گا، بچے رو رہے بھوک سے، کھانے کچھ نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑتے ہیں، بیت المال جاتے ہیں، ایک اناج کا بورا لیتے ہیں، پیٹ پہ ڈالتے ہیں. تو ان کے غلام اسلم ساتھ تھے. اسلم نے کہا امیر المومنین میں ڈال لیتا ہوں. تو کہا روزے خامد اسلم تو اٹھائیں گا میرا بوجھ؟ تو کہا نہیں. تو کہا مجھے اٹھانے دے. پھر لے کر گئے، تھیلا وہاں پہنچایا. اس کے بعد اس پانی کو خالی کیا جس میں کنکر ڈالے ہوئے تھے، بچوں کو صرف شوق دلانے کے لیے کچھ بن رہا ہے، لیکن کچھ بن رہا نہیں تھا، اس کو خالی کیا. اس میں اناج ڈالا، ابلنے رکھا اور روایت میں آتا اپنے منہ سے پھونکنے لگے اس میں. جب دوسرا آدمی دیکھتا نا، گھنی داڑھی تھی تو داڑھی میں سے پورا دھواں، ایسا لگ رہا ہے کہ داڑھی جل رہی ہے، دھواں نکلنے لگا، آنکھوں میں دھواں بہت تیز جاتا ہے، پھونکنے لگے. کھانا بننے دیا، بچوں نے کھانا کھایا، ہنسنے لگے بچے تو وہاں سے نکلے. اسلم نے کہا امیر المومنین آپ اتنی دیر کیوں رکے، ہم اناج دے کے بھی نکل سکتے تھے. تو کہا اسلم جن بچوں کو میں نے روتا ہوا پایا تھا میرا دل گوارا نہیں جب تک کہ ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھو اس جگہ سے نکلوں، چونکہ میں خلیفہ ہوں ان کا، میری رسپانسبلٹی ہے یہ لوگ. تو کہا جب تک خوش ہوتے ہو نہ دیکھو میرا دل گوارا نہیں ہو. جب بچے ہنسنے لگے تب وہاں سے آپ نکلے. دوسرا واقعہ سنیے.